انڈیا کو ایک چیز پہ سراہا لوگ. یہ خطرناک بات ہے. اسلام اقبال بیگ صاحب انڈیا کو سر آ رہے ہیں. آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے کہ یار میں اترا گاڑی سے پھر میں بیٹھا زمین پہ تو یہ بھی تو دکھاؤ. میں لینڈ کروزر سے اترا ہوں یہ دکھا دیا کہ یار لینڈ کروزر سے اترا, ٹھیک ہے بھی میری ہے, چیز بھی میری ہے, میں کسی پہ چڑھا کے تھوڑی اترا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ جو نہیں مل سکا وہ آپ کا نہیں تھا, جو مل گیا وہ آپ کا ہے, اس میں سرخرو. آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میری بھی چاہت ہے میں صدر مملکت لگ جاؤں, پھر میری چاہت ہوگی کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے USA کا صدر لگ جاؤں. صحیح. چاہت تو ہر کسی کی ہے, لیکن میں یہی کہوں گا آپ یوتھ کو ہماری کہ یار دیکھو جو ٹائم ہے نا, میک یور ڈیسیژنز ٹوڈے. جو رسک والے زیادہ گیم ہوتے ہیں نا تو اس میں زیادہ گین بھی ہوتا ہے. جو لو رسک والے چیز ہوتے ہیں فیکٹرز, ان میں پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے. تو ہائر دا رسک ہائر دا گین یہ کہا جاتا ہے. اچھا, اگر میں پوچھنا چاہوں کہ بھائی آج کل کی یوتھ جو ہے ہماری, وہ کم سے کم بجٹ کے اندر مطلب کتنا بجٹ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا کام اسٹارٹ کر سکتی ہے؟ چلے کیونکہ CSS کی بات چل رہی ہے اور آج کل ہماری یوتھ بہت زیادہ اس طرف بڑھ رہی ہے, تو جو ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے تفصیل سے میں نے اپنے آپ کو جرنی بتائی. صحیح کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے کمنٹ آئے گا لوگوں کا کہ بزنس مین گھرانے سے تعلق ہے, سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا, آپ پاس ہو گئے تو آپ تو بیٹھ گئے اپنے گھر کی کرسی پہ آگے, ہمیں آپ آگے ادھر لیکچر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آئے گا تو پروز اینڈ کونس آئیں گے نکل کے, چیزیں آتی ہیں پازیٹیو نیگیٹو. لیکن یار دیکھیں میں نیگیٹیوٹی کیوں پھیلاؤں معاشرے میں؟ کم ہے. ہاں بھائی, نیگیٹیوٹی کم ہے. ویلکم ٹو دا برانڈ نیو شو فیس بیہائنڈ دا فیم ود مسلم بنگش, پاورڈ بائی یونک موٹر سائیکل. کیونکہ یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ, اور یونک کا ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے اور پورے پاکستان کے ساتھ ہی ہے. اور اسی وجہ سے میں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر لے کر آتا ہوں یونک شخصیات کو. آج بھی جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی چیف CPLC حیدرآباد اور بیگ گروپ کے ڈائریکٹر محترم جناب حسام اقبال بیگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسام بھائی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, گرمیوں کے موسم میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوسرا, آپ کو اپنے فیس بیہائنڈ دا فیم پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. حسام بھائی یہ بتائیے گا, بیسیکلی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین تک ان لوگوں کی کہانیاں پہنچائی جائیں جو آج کے دور کے اندر کامیاب انسان ہیں. اور آج کے دور کے اندر کامیاب انسان پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں میری نظر کے اندر, کیونکہ ایک معروف شخصیت ہیں حیدرآباد کے اندر, بیگ گروپ کے حوالے سے ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں آپ. تو میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو بیگ گروپ کی جرنی ہے یہ گھر سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور اس کا جو آغاز ہے ایجوکیشن کا, میں بات کر رہا ہوں آپ کی, وہ کہاں تک حاصل کی ہے آپ نے اپنی ایجوکیشن؟ دیکھیں یہ بزنس جو ہماری پوری انٹیٹی ہے اور بزنس امپائر کے لیں جو بھی ہمارے بزنسز ہیں, اس کو اسٹیبلش کرنے میں میرے والد محترم کا بڑا کردار ہے. صحیح. شروع سے ان کو پیشن تھا بزنس کرنے کا. تو جبکہ میرے جو دادا تھے ہی وہ پروفیشنل لائر ایڈوکیٹ تھے. صحیح. علی گڑھ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پارٹیشن کے بعد سے پہلے پاکستان کے لیے جد و جہد قائد اعظم کے ساتھ کی. صحیح. پھر پورا ایک گروپ تھا جو موو کر کے پاکستان آیا, پھر سندھ میں آ کے حیدرآباد خوبصورت شہر میں یہ سیٹل ہوئے. صحیح. پھر یہاں خدمات دیں, یہاں کے لوگوں کو سرو کیا. پھر جب میرے فادر تھوڑا سے براٹ اپ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بزنس پیشن ہے میرا. اچھا. تو میرے دادا نے ان کو اسپیس دی کہ جہاں کرو بزنس. تو کرتے کرتے کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ہمارا آغاز ہوا. پھر فادر کو ڈفرینٹ آپ کی لوگوں کی چیزوں میں سنتا رہا ہوں کہ حیدرآباد ہمیں اس چیز پہ سراہتا ہے کہ نئے ٹرینڈس کو ایسا ہی ہے بیگ گروپ لے کر آیا ہے. ہم نے پہلا روف ٹاپ ریسٹورینٹ دیا, سپر مارکیٹ بنائی. اس کے بعد سپر مارکیٹ از ناٹ فرسٹ, ہم کرتے سیکنڈ تھی. اس کے علاوہ ایک بینکوٹ سیٹ کیا, پھر ایک ڈفرینٹ بزنسز, فارم ہاؤس وغیرہ, یہ سارا چیز ایک چلتی رہی بالکل اس کے اندر. لیکن میرے فادر کے ساتھ ساتھ جو میرے سارے فیملی ممبرز ہیں, وی آر دا گروپ. آپ نے بیگ گروپ کا تو ہمارے ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے چاچا, وی آر ون فیملی ون یونٹ. سب کی دعاؤں محبت سب کے ساتھ سے یہ چیز ممکن ہو سکی کہ فادر نے یہ بزنس سیٹ کیا. اور اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آپ دوستوں کی, شہر کی دعائیں لیں, محبتیں لیں اور اس چیز کو بڑھائیں, اور ایٹ لیسٹ بڑھا نہیں سکے تو ایٹ لیسٹ مینٹین کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بزنس کو, جتنے ساری چیزیں آپ نے گنوائیں, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے
کسی ایک شخصیت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ ہر طریقے سے بیک گروپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور بیک گروپ کو یعنی کہ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی تعلیم جو ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اقبال بیگ صاحب نے جو آپ کی تعلیم کی وہ کہاں تک ہوئی ہے؟ آیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یوتھ جو ہے آج کل باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے بزنس کرنا ہے تو میں پہلے باہر سے پڑھ کے آ جاؤں پھر کچھ بزنس کروں. تو کیا حسام اقبال بیگ صاحب بھی باہر گئے پڑھنے کے لیے یا آپ نے یہیں پہ تعلیم حاصل کی؟ آپ نے مجھے پھنسا دیا. گیا میں بھی بالکل گیا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ یہ کہہ لو کہ الحمدللہ میں نے حیدرآباد سے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا. صحیح. پھر کالج آف سائنس سے. صحیح. سر جمیل خانزادہ واز مائی پرنسپل، ایک بڑا نام تھا. وہ میرے فادر کے بھی پرنسپل رہے اور میرے بھی رہے. اچھا. اتنا بڑی ان کی ایک جرنی، ماشاء اللہ، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. سپیریئر کالج سے پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے بزنس کا شوق تھا تو BBA کرنا تھا. صحیح. ہم کراچی چلے گئے. صحیح. کراچی میں ٹف حالات تھا. وہ کون سا سال تھا؟ 2009 کا وہ سال تھا. اچھا. ہم یونیورسٹی جاتے تھے، مطلب وہ دور تھا کہ مطلب پتہ نہیں ہوتا تھا واپس آئیں گے نہیں. یہ تو پتہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ یار پہلے پتہ چل جائے تو جانا نہیں پڑے یونیورسٹی. جو جن صاحب کو کرنا ہے صحیح وہ پہلے بتا دیں، تھوڑا سا پہلے آواز دے دیں دور سے بیٹھ کے، تو یار ہم چھٹی کریں سوئے آرام سے. کبھی کبھار وہ آواز دیر سے دیتے تھے تو ہماری حیدرآباد آنے کا جو ہے نا جرنی رک جاتی تھی. کراچی والے تو یار یہ ہوتا ہے کہ 5 دن پڑھتے تھے، 2 دن بھاگتے تھے اپنے شہر حیدرآباد میں. حیدرآباد تو حیدرآباد ہے، بالکل ایسا. حیدرآباد کے لوگ، حیدرآباد کا پانی کہتے ہیں نا کہ میٹھا پانی ہے نا. اب واقعی تو کراچی میں کا پانی کھا رہا ہے تو وہ حیدرآبادی ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو ہم بھاگتے تھے. صحیح. بہرحال CBM یونیورسٹی ہے کراچی میں، جس کو IOBM بھی کہا جاتا ہے، فورنگی کریک پہ واقع ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے میں نے اپنی BBA کی گریجویشن کی جرنی سٹارٹ کی. لیکن وہ حالات اتنے ٹف ہوتے گئے. 2009 10 پھر 11 اور رہائش یہ تھی کہ میں اپنے پھپھو کے ساتھ رہتا تھا ادھر گلستان جوہر کی طرف. ٹریول کرنا، والد صاحب یہاں تھے، پریشان ہوتے تھے. چیزیں ہوتی تھی، ہائی وے ٹریول زیادہ ہو گیا تھا. تو کچھ ہمارے دوست، ہمارے محسن، آپ نے یونیک گروپ کا ذکر کیا. جی جی. میرا بھائی ہے بالکل، وہ وہاں پڑھ رہا تھا اس وقت دبئی میں. اچھا کون سے والے؟ احد. وہ دبئی چلے گیا تھا. وہ ہمارا بڑی ہے، یار ہے، بچپن کا دوست ہے. تو وہ وہاں پڑھ رہا تھا. ہماری دوست رات کو گپ شپ ہوتی تھی، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. تو اس نے کہا یار ادھر آ جا، دبئی آ جا، کراچی کے حالات بھی ٹف رہتے ہیں، اپن بزنس مین لوگ ہیں. خدا نخواستہ تھا کوئی ایسی چیز ہو جائے، کچھ ہو جائے، دبئی آ جا. میں نے بھائی کیسے آ جاؤں، کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار میں بھی ادھر پڑھ رہا ہوں اور ادھر کے اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہوتے ہیں. اچھا. ہی ارینجڈ صحیح. ایک کاؤنسلر اس نے مجھے ارینج کر کے دیا. اس نے مجھ سے معلومات لی کیونکہ میں اسٹارٹ نہیں کرنے جا رہا تھا، میں بیچ میں سے جوائن کرنے جا رہا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بس پھر یہاں کے جو آرٹس تھے میرے وہ ٹرانسفر کرائے. لنڈن کی یونیورسٹی تھی، اس میں ایڈمیشن لیا اس کے کیمپس میں. اور 2013 میں آئی مووڈ دبئی کے کیمپس میں چلے گئے. 2015 میں گریجویٹ کیا. صحیح. BBA اپنا کمپلیٹ کیا، ڈگری شگری لے کر پاکستان آئے. تو والد صاحب کو تو یہ تھا دبئی کی زندگی گزارنے کے بعد پاکستان، یار بس جو ہے نا آپ کہہ لو محبت اور جو ہے نا شادی کھینچ لائی. اچھا شادی کھینچ لائی. صحیح. وہ شوق جاگا. میں 2015 میں آئے، 2014 میں آئی گاٹ انگیجڈ. تو اس کے بعد سے پھر دبئی میں دل ہی نہیں لگتا تھا. پھر تو دل ہی نہیں لگتا. والد صاحب کہتے تھے بھائی مہینے میں جب پتہ چلے کہ تم آ رہے ہو اور پھر پتہ چلے جا رہے ہو، بھائی کیا کر رہے ہو. صحیح. اور تمہیں وہاں پڑھا رہے ہیں تو تم وہاں کوشش کرو. بالکل بزنس کا وہاں اسٹارٹ، نئی ونڈو اوپن کرو. UAE میں بزنس وہ کرو. ہمیں تو یہ تھا کہ بس یار پاکستان پہنچے. اور اپنا 2015 میں وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد وائنڈ اپ کر کے کشتیاں جلا کے پاکستان آ گئے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر یہاں کے بزنس کو والد صاحب کو نے کہا یار مجھے تھوڑی سی اسپیس کی ضرورت ہے. صحیح. ایج ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ٹائم کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنا مسلم بھائی کہ مائی فادر از ناٹ مائی اونلی بزنس مینٹور. صحیح. وہ میری سوشلائزیشن کی بھی مینٹور ہے. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک جوڑی ہیں. بالکل ایسے ہی مختلف پروگرامز ہم نے چیمبر کی سیاست میں مجھے لانے والے میرے والد صاحب تھے. اچھا. اور وہ اس طرح مجھے لے کر آئے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے پاس مجھے ہینڈ اوور کر دیا اور کہا کہ یار بھول کے ان کو سکھانا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا. آپ اس کو بتاؤ کہ بزنس پولیٹکس کیسے ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو کوشش کی، کبھی بھی فیوریٹزم کو نئی فوقیت دی والد صاحب نے. آپ لوگوں دیکھتے رہے، بلکہ آپ لوگوں نے بہت سی جگہ نوٹ بھی کیا. بالکل. لوگوں کو نے بھی آپ لوگوں کا ہمیں بھی کہا کہ یار آپ کو وہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی حقیقت. تو میں نے ایک شاعر کا شعر سنا ہوا ہے نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں میری جگہ بیٹھے. اور ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت SM تنویر صاحب. بالکل. 1 مہینے پہلے کراچی میں ہم نے ایک ڈنر اٹینڈ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یار
میں گیٹ کے برابر والی گیٹ سے انٹرنس والی کرسی پہ بیٹھوں گا تو میں ایس ایم تنویر ہی ہوں. ہاں یہ اور میں اسٹیج پہ بیٹھوں گا تو میں ایس ایم تنویر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اگر حسام گیٹ سے گھستے ہی لیفٹ پہ بیٹھ رہا ہے تو آج آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے نا. صحیح بات. آپ جب انگیج ہوتے ہیں تو بس اس چیز کو لے کے چلے. پڑھائی اپنی دبئی سے کمپلیٹ کر کے آپ کے سوال پہ واپس آؤں گا. وہاں پہنچانے میں بھائیوں جیسے دوست کا ہاتھ تھا, فادر کی سپورٹ تھی. میرا بڑا بھائی نے مجھے کہا کہ یار تم جا کے اچھی تعلیم لو, حسن بھائی نے, میں یہاں پہ بزنس دیکھ رہا ہوں. گئے, پڑھ کر آئے, شادی کی, سارے فیکٹس ایک ساتھ ہیڈنگز میں آ گئے. شادی بھی چل رہی تھی, پھر بزنس میں بھی انٹر ہو گئے. کرتے کرتے دوستوں کا ساتھ, پھر آہستہ آہستہ والد صاحب نے سوشلائزیشن میں موو کیا, بزنس پولیٹکس میں موو کیا. پھر ایک چیز تھی آپ کے اندر, ایک شوق ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, کسی کی نیچر ہوتی ہے. صحیح. ساتھ چلتے چلتے کہتے ہیں نا وہ ترش ہی جاتا ہے وہ. بالکل ایسے. اور وہ ہم نے دیکھا کہ واقعی میں ایک بہترین انسان کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین بزنس مین بھی بن گئے نا. اگر بزنس مین نہ ہوتے, کیونکہ دیکھیں یہ تو سارا سلسلہ ماشاء اللہ والد صاحب سے بھی ملا, ان سے سیکھا, اور آپ نے کہا مینٹور ہیں آپ کے, صرف بزنس مین ہی نہیں بلکہ ایک سوشلائزیشن کے اندر بھی آپ کے مینٹور ہیں آپ کے والد صاحب. اگر بزنس مین نہ ہوتے سام صاحب, پھر کیا ہوتے آپ؟ شاید جاب کر رہا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ سرکاری نوکری کر رہا ہوتا. اچھا 9 to 5 جاب. 9 to 5 سرکاری, ہو سکتا ہے سرکاری نوکری کر رہا ہوتا. اس لیے نہیں کہ میں جو آج کل کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بات کر رہا ہوں, لیکن آئی ہیو بین ایسپرنٹ. میں نے CSS 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا. ارے واہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وقت ملے گا تو آپ کو اپنے DMCs دکھائیں گے, اپنی مارک شیٹس. بالکل بالکل انشاءاللہ ضرور. الحمدللہ پہلے اٹیمپٹ کے اندر آئی ہیو کلیئرڈ 11 سبجیکٹ. فرسٹ اٹیمپٹ میں 12 ہوتے ہیں. جی جی بالکل. 12 سبق, مطلب 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں. جی 11 الحمدللہ کلیئر کرے. 12واں وہی سبجیکٹ ہے جو سب کا ہوتا ہے, جو سب کو تنگ کرتا ہے. لیکن عموماً کو بہت زیادہ سبجیکٹس تنگ کرتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے. مجھے اس کو دینے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یار ایک میرا اپنا بھی ٹیسٹ تھا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں, یا کتنا میرا ایک سوچ سمجھ پاکستان کی بیوروکریسی سے میچ کرتی ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں وہی لوگ ہیں جو آج ایگزام چیک کرتے ہیں بعد میں جا کے. تو اس چیز کا اندازہ کیا. 3.5 مہینے کی پڑھائی کی, 2-3 اکیڈمیز ہیں حیدرآباد میں, ان کا ساتھ تھا. صحیح. الحمدللہ پہلا اٹیمپٹ دیا تو 11 پیپر پاس کیے. زبردست. صرف ایسے تھا, اس میں بھی اس سال کوئی 4,000-4,500 لوگ 0 لے پائے تھے ایسے کے. اچھا, اور آپ نے کتنے لیے؟ میرے 28 مارکس تھے. اگر میں 12 مارکس مجھے مل جاتے تو جو میرا ایک کمیونٹیو ان کا جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ جو کمبائن میرے تھے وہ کافی زیادہ بن رہے تھے. اگر جبکہ میں فیل بھی تھا ایک پیپر میں, تو اگر وہ مجھے 12 مارکس ملتے تو 40 مارکس مجھے ایڈ ہوتے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی PSP آفیسر یا PS بیٹھا ہوتا, کیونکہ ہم سندھ اربن والے ہیں, ہمیں یہ ہے کہ اتنے مارکس پہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. یہ چیز میری ایک جرنی یہ تھی کہ والد صاحب کا شروع سے یہ رہا کہ یار ایکسپیرینس ایوری تھنگ. یہ بہت بڑی بات. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ یہ تو چلے CSS کی چیز تھی, اسپیشل CSS بھی دیا میں نے. اچھا. لیکن یہاں تک تو چلے ہم پاس نہیں کر سکے, بٹ میں نے FBI انسپیکٹر کا ایگزام پاس کیا, جو آگے نہیں گیا دینے. اچھا یہ کیوں ہوا ہے میں بتاتا جاتا ہوں. پھر کسٹم کا انسپیکٹر والا پاس کیا. اچھا. پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر MOD پاس کیا میں نے. AD FIA کا انیشیل چیز پاس کی. اچھا. نیب کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیسٹ پاس کیا, لیکن وہ بیڈ لگ یہ تھی کہ اس وقت کمیشن چیئرمین کو کہا گیا کہ نیب کو کہ آپ کی ثوابدید نہیں ہے کہ آپ ایڈورٹائز کریں گے. اچھا. سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو. لیکن ایک یہ چیز تھی, مجھے والد صاحب ہر اس پہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تمہارا ایک اپنا پرسنل ٹیسٹمنٹ ہے نا. صحیح ہے. وہ ہے کہ یار تم ٹھیک ہے, آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہو. صحیح ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم پاس کر کے تم نے تیر مارا. اور میرے ایک مینٹور بھی ہیں, سینئر بیوروکریٹ اس وقت پاکستان کے, انہوں نے مجھے کہا یار دیکھو حسان, جب میں ایک پیپر میں فیل ہوا میں بڑا ڈسہارٹ تھا سر, وہ بھی 12 مارکس, اور وہ بھی 11 میں پاس ہونے کے بعد انسان مسلم میں ایک چیز ہوتی ہے نا, لوگوں کو سنا ہے ہم نے 2-2 سال 1-1 سال. میں یہ نہیں کہوں گا یار نہیں پڑھو. میری لگتی میں 3.5 مہینے کے اندر میں جو ہے نا صحیح ہے فٹ ہو گیا اور میرا ایک لگ چل گئی. لیکن پڑھنا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے CSS کو. یہ پینٹ نہیں ہے. لیکن پھر مجھے ہوتا تھا, تو اس میں انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کہی ہے. اور آج ہمارے جو کولیگس تھے دے آر سرونگ, وہی بیچ تھا نا بالکل جو پاس کر گیا. تو ہم سب بیٹھے تھے تو وہی بات کرتے تھے کہ یار تم جو پاس کر گئے ان کی تعلیم CSS کے حساب سے, اور جو تم پاس نہیں کر سکے تمہاری تعلیم, اس میں کوئی تعلیم میں فرق نہیں. تعلیم سیم ہے. لکھنے کا طریقہ کسی کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بیان کرنے کا طریقہ. آپ کو میں ایک جملہ دیتا ہوں, آپ اس کو اپنے طرف سے بیان کریں گے, صحیح, میں اپنے حساب سے بیان کروں گا. بالکل ایسے. اب چیک کرنے والے کو کون سا
طریقہ پسند آ رہا ہے تو اس کی لک وہی ہو یا اس کا وہ ہوا. ایسے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, بولا ڈونٹ بی ڈسہارٹڈ, کوئی اس میں کوئی فیلئر نہیں ہے, یہ تمہارا, تم نے یہ بھی تمہارا ایک وہ ہے کہ تم نے نالج لی ہے, یہ کہیں نہیں جائے گی بیٹا, یہ تمہارے اندر رہے گی. اور جو آپ نے گفتگو اپنے کہا کہ آپ ایک بات کرتے ہوئے ہمیں دکھتے ہیں یا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جی, تو آپ کو کہیں نہ کہیں میری گفتگو میں کہیں نہ کہیں اسٹیٹمنٹس میں وہ چیز دکھے گی کہ یار فیکٹس فگرز یہ اس لیے چیزیں ہیں کیونکہ سی ایس ایس میں ہوائی بات نہیں کی جاتی. بالکل ایسے ہی, اور نہ صرف گفتگو میں اسام بھائی بلکہ تعلیم جو ہے وہ آپ کے پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے میں بھی نظر آتی ہے, پورا 360 آپ کو کردار دیتی ہے. اور آج اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس سے پارٹ آف دیٹ کہ وہ ہمارے ساتھ بیچ میٹ تھے اور آج بزنس ہمارے ساتھ وہ سرو کر رہے ہیں حیدرآباد میں یا کسی بھی ڈسٹرکٹس میں. اب سر بینگ اے فرینڈ دوست ہم ڈسکس جب بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو پڑھائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صحیح, تم نے بھی وہی پڑھا ہم نے بھی پڑھا, اب ٹھیک ہے, تو مزہ آتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ نالج ہے. تو جب کوئی بیوروکریٹ ہمیں مدعو کرتا ہے یا ڈسکس کرتا ہے چیزوں کو تو ہم فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرتے ہیں, ہم وہ والی چیز نہیں کرتے کہ بھائی حضور آپ سب کچھ بہترین کر رہے ہیں. وہ بھی ہمیں اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ یار کب اس کو اچھا ڈیٹا ملے, پلس ملے کہ ڈیٹا کیا R&D ملے, ہم کر سکیں. صحیح, اس لیے رسپیکٹ ہے, کوشش کرتے ہیں اس کو مینٹین کرنے. چلے کیونکہ سی ایس ایس کی بات چل رہی ہے اور آج کل ہماری یوتھ بہت زیادہ اس طرف بڑھ رہی ہے, تو جو ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے تفصیل سے میں نے اپنے آپ کو جرنی بتائی. صحیح, کہ ڈسہارٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے کمنٹ آئے گا لوگوں کا کہ بزنس مین گھرانے سے تعلق ہے, سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا, آپ پاس ہو گئے تو آپ تو بیٹھ گئے اپنے گھر کی کرسی پہ آگے, ہمیں آپ آگے ادھر لیکچر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آئے گا, پروز اینڈ کونز آئیں گے نکل کے, چیزیں آتی ہیں پازیٹیو نیگیٹو. لیکن یار دیکھیں میں نیگیٹیوٹی کیوں پھیلاؤں, معاشرے میں کم ہے. ہاں بھائی نیگیٹیوٹی کم ہے. میں آپ کو بولتا ہوں ابھی اپنے باہر نکلیں آفس سے, ایسے ہی لیفٹ تک جائیں 100 میٹر آپ چلیں گے آپ کو نیگیٹیوٹی دکھے. بالکل ایسے ہی. تو میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ اس سوشل پلیٹ فارم کو استعمال کیوں نہ کروں پازیٹیوٹی پھیلانے. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جو نہیں مل سکا وہ آپ کا نہیں تھا. صحیح. جو مل گیا وہ آپ کا ہے, اس میں سرخرو. بہترین. جو نہیں مل سکا اس کی چاہت میں جو ملا ہوا ہے اس کو کیوں آپ کھو رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ آپ ہر جگہ پہ فٹ کر لو, بھلے اپنی میرج لائف میں, اپنی سوشل لائف میں, اپنی بزنس لائف میں, کہ یار جو آپ کو حاصل ہو چکا ہے نا وہی آپ کا تھا. صحیح. اس کو بڑھانے کی چاہت کس میں نہیں ہوتی. بالکل ہے. آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میری بھی چاہت ہے میں صدر مملکت لگ جاؤں. پھر میری چاہت ہوگی کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے USA کا صدر لگ جاؤں. صحیح صحیح. چاہت تو ہر کسی کی ہے نا. بالکل ایسے. لیکن آپ پیراڈائم پیدا کریٹ کرتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی. ممکن ہر چیز ہے, آپ صاحب سے کہو کہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے, آسام میں ایوری تھنگ از پاسبل. بٹ آپ وقت ضائع نہیں کریں کہ یار میں صدر پاکستان بننے کے لیے اپنی پوری جوانی کھو دی آپ نے. 50 سال کی عمر میں آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار میں صدر پاکستان نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, پھر کیا فائدہ. پھر آپ نے اپنی جوانی تھی 30 سال کی, ایسے ہی آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں. پھر آپ کسی جگہوں پہ آپ لوگوں جیسوں کو مدعو کر کے وہ اپنی سٹوریز بنا کے آپ لوگ اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار شاید اس کو کچھ فیور مل جائے. نہیں مل پاتا, کسی کو مل جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. ایسے ہی ہے. لیکن ضائع نہیں کریں. ابھی آپ نے دیکھا نا ایک تاڑ صاحب نے PTV میں ایک صاحب کو. بالکل ایسے. ہاں. تو دیکھیں وہ ڈسہارٹڈ تھا نا. ہاں. لیکن آپ کی میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اس کو آج ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ میرے خیال سے بولا. جی. لیکن یہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہاں یہ سب کو نہیں. اگر آپ یہ سمجھ لو نا کہ یار میں بھی ایسے ہو جاؤ گے, مسلم بھائی مجھے آگے کور کر لو, شاید میں کتنی نوکریاں دلیں گے. بالکل ایسے. کتنی AD کی پوسٹ کریٹ کر دیں گے ایسے. اور یہ کوئی ثواب بھی تھوڑی ہے کہ انہوں نے کر دیا یہ طریقہ. اس کا پورا پراپر سسٹم ہونا چاہیے. بالکل. ہو سکتا ہے MBA بہت سے کرے ہوئے لوگ ہوں گے, صرف وہ اکیلے تھوڑی تھے. بالکل. صرف وہ مبتلا ہو گئے تھے کسی اور چیز میں تو آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. ایسے آپ کو میں شہر میں بہت سے لوگ دکھا دیتا ہوں. بالکل ایسے ہی. آپ چلیں میرے ساتھ ED میں چلیں, ریہاب میں چلیں, آپ دارالسکون آپ نے کہا. ہاں دارالسکون ادارہ ہے یار, زبردست ادارہ ہے. ادھر آپ کو ڈائریکٹر لیول کے لوگ نہیں ملے. ایسے ہی ہے, بالکل ملے. 20 گریڈ کے لوگ ملے, بہت اچھی انگلش بولنے والے. دیکھیں میں حیران تھا وہاں یہ سب چیزیں دیکھ کے. معاشرہ کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, چیزیں یہ کریں. تو میں آپ کا جو سوال تھا, بار بار اس چیز پہ گفتگو میں نکل جاتے ہیں, سوری. لیکن میں یہی کہوں گا آپ یوتھ کو ہماری کہ یار دیکھو جو ٹائم ہے نا, میک یور ڈیسیجنس ٹوڈے. آپ فیل ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, اپنا ایویلیویشن خود کریں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں. صحیح. ہر کسی میں انسان میں اللہ پاک نے دیکھے, کہتے ہیں نا کہ اندھے کو دکھتا نہیں ہے تو وہ سنتا تیز ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اس فیلڈ میں فیل کر گئے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کی کسی اور چیز میں ٹیلنٹ آپ کو دیا ہو, اس کو ٹیپ کریں, اس ٹیلنٹ کو ٹیپ کریں اور ٹائملی ٹیپ کریں.
وہ دیر سویر نکلا تو پھر اس کا نقصان. صحیح. تو کوئی ایسی اسٹوری آپ کی لائف میں گزری ہو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا اور پھر وہ نہیں چل سکا, ٹھیک ہے, تو آپ دوسرا کر لیں, تو کیا کبھی ایسا ہوا آپ نے کوشش کی؟ تو کوئی ایسی اسٹوری ہمارے میری میں آپ کو مزے کی وہ بتاؤں جی, بہت سی فیلئر اسٹوریز ہیں. اچھا. سکسیس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادہ فیلئر جو ہمارے ایک تو ہماری اکنامیکل کنڈیشنز بھی ہیں, کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ ڈال دیتے ہو. صحیح. کچھ میں اپنے اوپر بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے R&D نہیں ہوتی انسان کی, جذباتی بھی ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ کام کر لوں, اس طریقے سے کر لوں یوں. لیکن دیکھیں اس میں پیرنٹس کا بڑا کردار ہے. صحیح. جب مجھے فیلئر کا سامنا ہوا, میرا والد میرے سامنے میری چٹان بن کے کھڑے ہوئے. بہت اچھا. بولے یار تم نے کمایا ہے, میں نے کمایا ہے. صحیح. تم نے گوایا ہے, شکوہ کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ میں نہیں کر رہا. کیا بات. کون ہے سوسائٹی؟ کیا بات. کون ہے تمہارا دوست؟ کون ہے تمہارے یار جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ڈبو دیا؟ بھائی انہوں نے کما کے دیا تھا تمہیں, میں نے تمہیں دیا تھا, تم سے ہو گیا. جب میں تم سے سوال نہیں کر رہا تو تم کیوں ڈپریس ہو رہے ہو, کیوں اسٹریس لے رہے ہو؟ موو آن. صحیح. موو آن. اور میں نے اپنے والد صاحب کے یہ اعصاب دیکھے ہیں. صحیح. تو وہ کسی بھی ڈرا بیک پہ, کسی بھی فیلئر پہ, کسی بھی نقصان کو اپنے آپ سے نہیں لگاتے. صحیح. ہم کوشش کرتے ہیں, میں ابھی تک اتنا پروفیشنل نہیں ہوا ہوں کہ اپنے اعصاب اتنے مضبوط کر لوں. یار دکھ ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے. آپ کو حیرت ہوگی میرے والد صاحب کو دکھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. مطلب وہ مسکرا رہے, یار ہو گیا نا, خیر ہے. صحیح. تو ہم کہتے ہیں ابو تو یہ نقصان ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کا تو یہ ہے کہ اس میں گزارا کرو. گزارا تھوڑی کریں گے. صحیح. نا گزارا کرو. لیکن رونے سے, گھبراہٹ سے, اسٹریس ہونے سے, پریشان ہونے سے, اس چیز کو اپنی شخصیت پہ, اپنے جسم پہ اجاگر کرنے سے نقصان کرو گے پرماننٹ. یہ تھا ٹیمپرری. اس نقصان کو ٹیمپرری رکھو. صحیح. تم پرماننٹ کر رہو گے اس کو تو تمہارا ہر طرف سے نقصان ہو جائے. تو جب ہم نے کراچی میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرا ایک وقت میں, کراچی کی کنڈیشنز تھوڑی سی پولیٹیکلی بھی اور چیزیں حالات تھے, ہم اس کو نہیں, ہم نے کہا نہیں یار ٹائملی. صحیح. والد صاحب نے کہا ٹائملی ڈیسیجن لو. بیک آف ہوئے. پھر ایکسپورٹ کے کام میں ہم گئے, مینگو کو ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم, لیکن کنڈیشنز پاکستان کی آپ نے دیکھا کہ سیزنلی چینج ہو گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. جس وقت آم کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آتا. چیزیں ہیں ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے. شپمنٹس, کنٹینر پھنس گئے, ضائع ہو گیا مال, نقصان اٹھایا. والد صاحب نے کچھ نہیں, آج اس کا سمر یہی ہے کہ آج میں آپ سے ہر ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. بالکل. انہوں نے کہا سیکھا تم نے. صحیح. تم باغوں میں گئے, آم کے بارے میں نالج لی, آرٹس کے بارے میں نالج لی. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کی پھر بھی وہ ہے دیکھنے والوں کے, آپ کی کیا ٹھیک ہے میرے پاس ایک بیک اپ پلان تھا. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس بیک اپ پلان, سب کے پاس نہیں ہوتا ہوگا, میں کیوں ایسے ہی ہوا میں تیر چلاؤں کہ بھائی سب کا. لیکن میک یور پلانس. ایک وقت میں آپ 2 ڈائمنشنس پہ کام کر لیں. ایسے ہی کہ یار اس پہ کام کرتا ہوں, یہ نہیں تو یہ. ہوتا کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا مسلم بھائی, کہ جو رسک والے زیادہ گیم ہوتے ہیں نا تو اس میں زیادہ گین بھی ہوتا ہے. صحیح. تو جو لو رسک والے چیز ہوتے ہیں فیکٹرز, ان میں پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سائیکل. تو ہائر دا رسک ہائر دا گین یہ کہا جاتا ہے. تو آپ اپنی اسٹریٹجی ایسے بنائیں کہ کچھ وقت آپ اس بزنس کو دیں, اس پہ اپنا وقت لگائیں. صحیح. کہ جس میں رسک بھی زیادہ ہے تو گین بھی زیادہ ہوگا. آپ کو ایک ہوگا, لیکن رسک زیادہ ہے تو گین کا بھی ہے, رسک کی بھی ٹینشن ہے. صحیح. تو کچھ پارٹ آپ اپنا گھنٹوں کا ڈیلی میں اس بزنس کو دیں جس میں بھلے کم پروفٹ ہو, لیکن یو آر سیٹسفائی کہ رسک بھی کم ہے. رسک بھی کم ہے. رسک بھی کم. اناج ہے, اناج کھایا جاتا ہے, پیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, لوگ کاروبار کرتے ہیں. اچھا اگر میں پوچھنا چاہوں کہ بھائی آج کل یوتھ جو ہے ہماری, وہ کم سے کم بجٹ کے اندر مطلب کتنا بجٹ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا کام اسٹارٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں کیا سمجھتے ہیں ان کی اپروچ کیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو مہینہ 50 لاکھ روپے لے کے کتنے کم ہے. ایسے بھی دیکھیں الحمدللہ 1 لاکھ روپے مل رہا ہے. میں آپ کو بزنس سجیسٹ کر دوں جو اس کی تو امید ہو 15 لاکھ روپے کی, میں آپ کو بتاؤں آئے گا 1 لاکھ, وہ تو ویسے ہی ڈسون کر دے گا اس بزنس کو کہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیلنٹ کا دور ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی کہ جو 0 انویسٹمنٹ سے بھی اپنا نام بنا گئے. بالکل ایسے. ابھی حال ہی میں ایک کمپنی کو خریدا ہے, آپ دیکھیں ایسے ٹیلنٹ تھا ان کا, نارمل سی انویسٹمنٹ آئی ہوگی. بالکل. لیکن اور دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی والے لوگ ہیں نا, آپ اینجل انویسٹرز آپ نے سنا ہوگی, ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. اینجل انویسٹرز یہ ہوتے ہیں کہ ایک فرشتے ٹائپ ہوتے ہیں, یہ لوگ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کے پروپوزل کو جج کرتے ہیں. حیدرآباد میں ایک NIC کر کے ادارہ ہے, NIC بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کامران نیشنل انکیوبیشن سینٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں. میرا وہاں بھی جانا ہوا جی.
تو ادھر اینجل انویسٹرز ان کے پاس پورٹ فولیوز میں ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کا دماغ میں چل کیا رہا ہے, صحیح, آپ ایک اچھا پورٹ فولیو بنا کے ایک اچھا پروجیکٹ ٹیبل کرتے ہو, یو کین گیٹ دی انویسٹرز. یار ہر چیز میں نہیں کر سکتا نا مسلم بھائی, صحیح بات, چاہت مجھ میں ہے کہ میں کماؤں. ہاں, اب مجھے آپ کے پاس بھی آنا ہے, مجھے آپ نے ادارے کا بتایا CPLC کا, ادھر بھی ذمہ داری نبھانی ہے, اپنی بزنس پولیٹکس بھی کرنی ہے, پھر اپنے بزنس کو بھی سنبھالنا ہے. آج مجھ پہ پریشر آتا ہے کہ یار نئی فیلڈ ہے, اس کو ٹیپ کرو, کام شروع کرو, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے ایکسپرٹ مسلم صاحب ہوں, میں ان کے ساتھ ایک ڈیل بنا سکتا ہوں. تو بزنس مین یہ جو جتنے آپ کو ٹائکونز دکھ رہے ہیں دنیا میں, یہ کیا خود سنبھال رہے ہیں, بلکہ انٹر اسٹیٹ کیا, میں تو انٹرنیشنلی بزنس چل رہا ہے. تو کیا وہ سب, اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ٹرمپ انٹرنیشنل کے مالک ہیں اور صدر امریکہ بھی ہیں. ہاں, تو وہ اس کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ صحیح, ٹیم, ایسے ٹیم بلڈ اپ, لوگ مخلص لوگ, وقت چلتا ہے گریجولی سکون سے, ہولے ہولے سیڑھی چڑھیں گے تو آپ کو ہر سیڑھی پہ وقت لگانے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. صحیح صحیح. اچھا, تو یہ بھی بتائیے گا کہ سکسیزفل انسان بننے کے بعد انسان کو اپنے اندر سے کیا کیا چیزیں ختم کر دینی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, کیونکہ کامیاب انسان کو اس کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو میں جاننا چاہوں گا ہماری یوتھ کے لیے. سمپل ہے, آپ سکسیزفل بنے ہو, آپ اپنے لیے بنے ہو, آپ لوگوں کو اچھا ماحول یا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو نا, اپنی قبر اچھی کر رہے ہو, اپنی آخرت اچھی کر رہے ہو. تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ نہ فخر ہونا چاہیے, نہ غرور ہونا چاہیے, نہ تکبر ہونا چاہیے. صحیح, جو کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ڈاؤن ٹو ارتھ کے مطلب بلودار چلو بھائی. یہ وقت ہی نہیں ہے, یہ حالات ہی نہیں, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ زمینی پہ جو ہو سکتا ہے, میں آپ کے تفصیل سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کبھی میرے جیسچر سے بھی اگر میں سمجھتا ہوں کسی کو لگاؤ تو اس میں معافی چاہتا ہوں. مطلب یہ چیز بڑی وہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ ایڈمائر کرنا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے مسلم بھائی کہ کیمرہ ہے نا, یہ جتنی اسٹوری روکنا چاہو آپ اس کو روک لو, جتنے دکھانا چاہو دکھا. ایسے ہی تو پوری چیزیں کبھی کبھار لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی, پورٹری نہیں ہوتی کہ یار میں اترا گاڑی سے, پھر میں بیٹھا زمین پہ, تو یہ بھی تو دکھاؤ. صحیح صحیح صحیح. میں لینڈ کروزر سے اترا ہوں, یہ دکھا دیا کہ یار لینڈ کروزر سے اترا, ٹھیک ہے بھی میری یار, چیز بھی میری ہے, میں کسی پہ چڑھا کے تھوڑی اترا ہوں. اور اگر وہ شخص بیچارہ اتر کے لوگوں سے مل رہا ہے, نیچے بیٹھ رہا ہے, کر رہا ہے, یہ بھی تو دکھاؤ. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کچھ دکھائے یا نہیں دکھائے, اپنے اندر میانہ روی, سکون, ٹھنڈا پن مزاج میں, یہ ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے, موسم بھی ہے, حاسدین بھی ہیں, حسد بھی ہیں. میں یہی کہوں گا کہ یار اپنے اندر سے حسد نکالیں. ہر کسی کا سیر کا صفحہ شیر اس دنیا میں اللہ پاک نے موجود رکھا ہے, اور یہ سوچیں کہ ٹیمپرری ہے. دیکھتے ہیں ہم, خبریں ملتی ہیں نا کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ینگسٹر سڈن ہارٹ اٹیکس میں جا رہے ہیں. بالکل ایسے. یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے تو لوگ جو ہے نا یہی والا سسٹم بتاتے ہیں. صحیح. اس کو یار میں بلیو بھی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے میانہ روی تھے ہم جذباتی, جب نئے نئے روڈوں پہ اترے ہم نے یہ کر دیا, ایسے کر دیا, یہ بیان آپ لوگوں کے پاس بھی ہمارے بیان ہوں گے, کیوں کر دیں گے, یہ کر دیں گے. کے بعد میں احساس ہوا کہ یار ہمارے یہ بولنے سے, یہ کرنے سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, میجورٹی افیکٹ ہو سکتی ہے. پھر اپنے اندر چیز میچورٹی آتی ہے نا, میچورٹی ایکسپیرینس جو کہتے ہیں نا وہ وقت سے آتا ہے. بالکل. اس نے یہ سکھایا کہ یار بچپن میں تھے گاڑیوں کا شوق, یہ لے لیں, وہ لے لیں, لڑ رہے ہیں, ناراضگی کر رہے ہیں, اب بس ایک گاڑی ہے تو وہ چل رہی ہے, کبھی کبھار یاد آتا ہے اس کو بدل لیتے ہیں, پھر آتا ہے دوسرے نے اٹھ کے کہ یار دوسری پھٹی آ گئی, دوسرا کام آ گیا, اس پہ نکل گئے, رات کو آئے یار شو روم والے کے پاس جانا تھا. تو بس یہ ہے کہ میانہ روی, ٹھنڈا پن, اچھا اخلاق, کردار میں رہیں. لوگ دیکھیں آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے, میرا ایک بلیو ہے یہ, اور وہ اس شخصیت کا قول ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی ڈینائل نہیں ہے. مولا علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے سب کو راضی کیا اس سے بڑا منافق ہی. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ٹو فیس. تو یار مجھے منافق بننا ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت اچھی, مجھے منافق نہیں بننا, میرا یہ ایک عہد ہے. صحیح. ناراض ہونا ہے ہو جاؤ, نہیں اچھی بات ہے. سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا کریکٹر خراب کر لوں, منافق بن جاؤں, وہی لوگ کہہ رہے ہوں کہ اچھا چھپتی نہیں ہے بات. ہاں, بات چھپتی نہیں ہے, آپ کے پیچھے بالکل لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. صحیح. اچھا, چونکہ اب ایک بہترین بزنس مین بھی ہیں, بہت سارے ٹیسٹ پاس کیے, پھر CSS کی جرنی, تو گھر والوں کو کس طرح ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اب میں ابھی ایک اور چیز اپنے پوڈ کاسٹ میں آگے ڈسکس کرنے والا ہوں, CPLC کے جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا ڈپٹی چیف حیدرآباد ہیں اس وقت نا, تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ کہاں دیتے ہیں, سنتے. اچھا, کس طرح سنتے, کس طریقے کی بات سنتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے صبح کے نکلے ہوئے کب لوٹ رہے ہو,
کب کھانا کھا رہے ہو. تو کوئی ایک ایسا دن بنایا ہے کہ ہاں بھائی یہ فیملی ڈے ہوگا؟ بنایا تو آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے ہو. اتوار کا دن ہم نے لے لیا ریکارڈنگ کے لیے. ہوتا ہی ہے سیٹرڈے سنڈے. کوشش میری ہوتی ہے کہ سنڈے کو شام میں جہاں جو حیدرآباد میں لبریٹ کلبز ہیں اس کا ممبر ہوں میں, بچوں کو ابھی موسم کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے, سنڈے کو میں شام کا ٹائم بچوں کو دیتا ہوں, سیٹرڈے رات کو دیتا ہوں. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں مسلم بھائی کہ یہ جو کر رہا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنے بیٹے بیٹی کو بچوں کو ایٹ لیسٹ ٹائم دوں. دینا تو وائف کو بھی چاہیے, بالکل اس کا رائٹ ہے, لیکن کچھ ٹائم آدھا پون گھنٹہ نکال کے بچوں پہ ضرور کاؤنسلنگ پہ وقت دیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں بھلے تھکا ہوا ہوں کہ یار ان سے ایک دوستی والا ماحول, ابے تبے والا ماحول. جیسا آپ نے بھی بتایا نا کہ آپ کے والد صاحب نے کیا, میں چاہتا ہوں کہ آج کل واقعی میں, کیونکہ پہلے کے دور کے آپ کے والد صاحب نے ایسا کیا, بہت سارے والد صاحب ایسا, کیونکہ وہ ایک اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں ہو پاتا تھا, تو ایک گیپ آ جاتا تھا. ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے بچوں کے درمیان ایسا آپ کے ساتھ ٹائم آئے نا, کیونکہ وہ ان کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے اس کا ایک میں نے فارمولا بنایا ہوا ہے, اور میں آپ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ ساری فٹیگ کے نمٹائیں باہر, یا کسی فٹیگ میں اسٹریس میں مبتلا بھی ہوں, ہوتا ہے کوئی کام پینڈنگ رہ جاتا ہے, فونوں پہ لگی ہوتی ہے ایسے ہی. تو میں کیا کرتا ہوں, جب گھر آتا ہوں تو میرا چینجنگ روم ایک الگ ہے, جہاں میں فریش ہو رہا ہوتا ہوں, تو اس وقت میں اس روم سے باہر آتے وقت ایک لمبا سانس لے کے یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو اسام بھائی جو تم کر رہے ہو نا, اس سے ان بچوں کو کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت. یہ حقیقت. اب ان پہ امپوز کرنا, یار تمہیں نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, ان کو کیا پتا, واقعی نہیں پتا یار, کیوں بتا رہے ہو ان کو. باہر کسی کا مسئلہ تھا, سروکار بھی نہیں ہے نا, کسی تھانے میں کسی کا مسئلہ حل کر رہے تھے, کسی دفتر میں کسی کا مسئلہ حل کر رہے تھے, کسی کا روڈ پہ مسئلہ, ان کو کیا پتا ہے, وہ بچے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان پہ یہ چیز مت حاوی کرو اسٹریس کو. تو میں لمبا سانس لیتا ہوں, اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, برین اسٹارمنگ کرتا ہوں کہ یار, پھر گھستا ہوں ان کے کمروں میں, ہاں بھائی 2 خبر آ جاؤ, لوڈو کھیلیں, مونوپلی کھیلتے ہیں ہم بچے. بیٹا میرا شوقین ہے مونوپلی کا, ابھی سے ہی اس کو میں سکھا رہا ہوں کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے, یہ کیسے ہے, یہ پراپرٹی کیسے خریدی جاتی ہے. مونوپلی ایک اچھا گیم ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ کھیلتے ہیں. بیٹی میرے ساتھ کھیلتی ہے تمبولا, وہ ہم نے ایک لیا ہوا ہے. 45 منٹس میرا ٹائم ہے, صحیح. اس میں 35 منٹس میں ان کو دے دیتا ہوں, تھوڑا سا 10 منٹ کا بیوقوف بنا دیتا ہوں ان کو کہ بیٹا ہو گئے 45 منٹ بس, چلو. لیکن آدھا پون گھنٹہ دیتا ہوں اس میں, ان کی مستی مذاق تالی والی چل کرتا ہوں. نہیں ابے تبے والا رکھتا ہوں اس کو, بیٹے کو بھی یار دے خبر, وہ بولتا بابا آپ کیسے, میں یار دوست ہیں کیا ہو گیا. ابھی سے کوشش تھا کہ ایک بانڈ کریٹ ہو سکے. تو وائف دیکھتی ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے, یار بچوں کو بھی تو نکال لیا, تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے. لیکن ذمہ داری ہے, جب آپ کسی ادارے میں آتے ہو اور والنٹیئر آتے ہو تو پھر آپ زیادہ کمٹمنٹ کرتے ہو. اور آپ نے CPLC کا ذکر کیا, تو سٹیزنس پولیس لائزن کمیٹی بالکل سندھ لیول پہ کام کرتی ہے. بالکل ہمارا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے, صحیح. جو ڈویژنل ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ حیدرآباد ہے, صحیح. تو حیدرآباد سے ہم 9 کے 9 ڈسٹرکس دیکھ رہے ہوتے ہیں. آٹوبان پہ ہمارا دفتر قائم ہے وومن پولیس اسٹیشن کے ساتھ. صحیح. ہمارا کام برج ہے, ہم پولیس اور عوام کے درمیان. صحیح. کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انوائرمنٹ پہ, جو تھانہ کلچر کے لیے لوگ کہتے ہیں ابھی تو کافی بہتر ہو گیا, ورنہ پرانے ادوار میں جب CPLC قائم کی گئی تھی تو تھانہ کلچر بہت خراب تھا. اس کو کرا گیا. پھر ہم R&D کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس پہ کام کرتے ہیں. صحیح. ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے. صحیح. تو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر CPLC کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا, ہم نے سنا تھا حیدرآباد میں کیمرے لگ رہے ہیں, کیا CPLC کا کوئی رول ہے اس کے اندر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لگوانے والے آپ لوگ بتاؤ گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بینگ کا کیمرہ لگنا سیف سٹی پروجیکٹ, اگر اس سے عوام کو فائدہ ہے صحیح تو بے شک اچھی چیز ہے. پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون سا ادارہ اس کو لگا رہا ہے. صحیح. اور اگر اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہے, اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, تو وہ اس کے جواب دار لوگ ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی چیز کوئی بھی کرنا ہے, یار ہم نے تو آپ نے دیکھا مار کا حق کے ٹائم پہ ابھی بھی چل رہا ہے. میں ایک بات کر دوں, صحیح. میں نے نا انڈیا کو ایک چیز پہ سراہا. اچھا, یہ خطرناک بات ہے. اسلام اقبال بھی انڈیا کو سراہ رہے ہیں. ہاں, میں نے کہا یار تم نے ہمیں پوری دنیا میں سرخرو کر دیا یہ مستی کرنے کے بعد. تمہارا یہ مس ایڈونچر تھا آپریشن سندور, تم سوچ کے آئے کہ ایسی چڑھائی کریں گے اور پوری دنیا میں جو ہے نا کر دیں گے. تو یہاں سے جو ڈنڈا دیا نا FM صاحب, فیلڈ مارشل صاحب نے, اور ہماری عوام نے, اور بزنس کمیونٹی, مطلب یک جا کے, بالکل اندازہ نہیں تھا انڈیا کو. ایسے ہی ہے کہ یار یہ رسپانس آئے گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکلی بٹے ہوئے لوگ, اکنامکلی ڈسٹریسڈ لوگ, ان کے گھر میں اس وقت کاروبار کے مسئلے مسائل ہیں. بالکل.
اپنے کوستے رہتے ہیں یہ لیڈران کو, بلکہ ہم سچی بات ہے انڈیا کے پاس نیریٹیوز ہے, میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کوسنے پہ آتی ہے تو دیکھتی ہی نہیں ہے کہ کن سویر اداروں کو ہم کوس رہے ہیں. صحیح. پھر جب برا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح میں سرخرو کرتے ہیں, انہوں نے کیا نا. بالکل ایسا ہی. تو میں نے ایک جگہ کہا, میں نے کہا یار بڑا شکریہ انڈیا, اور یہ مزے کی بات یہ ہے میں نے دبئی میں بیٹھ کے انڈین لوگوں کو کہا, اچھا, ایک کیفے میں, میں نے کہا یار تمہاری مہربانی. بولا یار نہیں کرو یار, یہ مزے نہیں کرو یار, ہماری نہیں لو. میں نے کہا یار میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. بولا بول بھائی, مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے. میں نے کہا وہ 8-0 کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن تم نے ہمیں اتحاد بھی کر دیا, یہ حقیقت, ہمارا بانڈ مضبوط کر دیا, ہمارا ٹرسٹ بلڈ اپ کر دیا. بالکل ایسے, ہماری جو چیزیں ٹیسٹ ہونی تھی وہ ٹیسٹ کرا دی. بالکل. میں نے کہا آج کل ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی ٹیسٹ کرنے کی. ہاں نا بھائی, تمہاری مستی نے ہمیں ٹیسٹ کیا, تو یار تمہارا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے اچھے خاصے ٹیسٹ ہوئے اور بہترین طریقے سے ٹیسٹ کیے, پتہ چل گیا نا. میں نے کہا یار ہم اتنا دنیا کا میڈیا بھی ہائر کرتے ہیں نا, واقعی, تو ہم ایک دن میں اتنا ہائپ کریٹ نہیں کر سکتے تھے, تو تم نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دی. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. تو یار یہ وقت ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. تو میں یہ بات کہوں گا کہ لوگ ہیں, آپ اس کو لنک نہیں سمجھیے گا, انڈیا ہمارا دشمن ہے, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, لیکن اگر عوام کا, میجورٹی کا, عوام کا فائدہ ہے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. میں آپ کو بتاؤں مسلم صاحب, کینیڈا بنانا بہت آسان ہوتا ہے, چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے, مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہماری نیک تمنا ہے, ہماری دعائیں ہیں بہت اس ٹیم کے لیے کہ وہ اس چیز کو کامیابی سے چلائے, مینٹین کر سکے. حیدرآباد کے ادوار میں بہت لگا, قاسم آباد بزنس فورم بالکل واز دا پائنیئر, اس نے لگایا. پھر لطیف آباد بزنس فورم نے, اویس صاحب نے اس میں لگایا, محسان صاحب نے قاسم آباد میں لگایا. پائنیئرز رہے, لیکن ہڈلز ہوتی ہیں, اس کو مینٹین بالکل ایسی مشکلات آتی ہیں ان سارے کاموں میں. لیکن ہماری دعائیں ہیں, اور جہاں پہ جس جگہوں پہ بزنس کمیونٹی کا ساتھ ایک دوسرے کا ہمارا ہوگا تو اس شہر کی خدمت کریں گے یار, مل کے کریں گے. آپ لوگوں کو بھی ساتھ لیں گے, ضرورت تھوڑی ہے کہ فائنینس سب کچھ ہوتا ہے. بالکل بالکل, لوگوں کا ٹیلنٹ, خدمت بھی بہت اہمیت ہے. ایسا ہی ہے. میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا ای چلان والے کیمروں کی نا, یہ ہم سی سی ٹی وی والے وہ لگنے والے ہیں حیدرآباد میں یا نہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک یہ الگ کیمرے ہیں. ہاں, میں اسی لیے ای چلان والے کے, وہ ایف آر کیمرے ہیں, این پی آر کیمرے ہیں, وہ بہت کاسٹلی کیمراز ہیں. اچھا. اور وہ حکومت ہی اس کو بیئر کرے گی. صحیح. اور کرنا بھی حکومت کو چاہیے, اس میں بڑی سینسٹیو ڈیٹا ہے. صحیح. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے توسط سے جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے جی, اس میں بھی بڑی حساسیت ہوتی ہے. یہ چیز کو آپ نے دیکھا بھی کہ ایران کا جو کرنے میں ایسا ہی ہے, جو ان کو قابو کرنے میں جو ایشوز بہت زیادہ یہ والے کیمراز ہیں, اسرائیل نے ان کا سی سی ٹی وی نیٹ ورک ہیک کیا ہوا تھا. صحیح. تو دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے بہت, تو ہمیں دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے چلنا چاہیے کہ ان چیز کو ایلیز ہی استعمال ہے. صحیح. ان کا ایکسیس, ان کی چیزیں ان کے پاس ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ایز پر ڈسکشن یہی طے ہوا تھا, آگے بھی یہ ہونا چاہیے. ای چلان الگ چیز ہے, اور ان فیوچر بے شک آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارا, ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی ہے, لیکن آخری کے کچھ مومنٹس میں چاہوں گا کہ یہ بتا دیں کہ آپ یہ جو سی پی ایس سی ہے, ایک اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے وہ اس میں کس طرح اپلیکیشن دائر کرے گا نا, تھوڑا سا بس اس کو شارٹلی کر کے. اٹس ویری سمپل. دیکھیں ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ ادھر فائل کمپلین کر دیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لوکل نمبر ہے, صحیح ہے, اس پہ آپ فون کر کے کمپلین کر دیں. ایک ٹول فری نمبر ہے ہمارا 24/7 1102. ٹھیک ہے, آپ اس پہ کال کریں, آپ کو ہمارا کسٹمر سروس جو ہمارا بندہ ہے وہاں پہ رپلائی کرے گا. آپ ای میل کر دیں, میں بہت سارے میڈیم سے ہم تک اپروچ, اور ان پرسن آ جائیں. اچھا, آٹو بان پہ ہمارا آفس ہے برابر میں, ان پرسن آ جائیں, اپنی کمپلین درج کرا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ریپڈ فائر کوشچن ہیں میرے پاس, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی خود بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ گاڑیوں کا زیادہ شوق ہے آپ کو. 1 سے 10 تک آپ کے پاس نمبرز ہیں, میں نام لے رہا ہوں, کس گاڑی کو کتنے نمبرز دیتے ہیں؟ تو اتنا اویئرنیس ہی نہیں رہی ہمیں یار. نہیں ایسا نہیں ہے, میرے پاس بھی بہت زیادہ نہیں ہے, بس 10 گاڑیوں کے نام ہیں. آپ جلدی سے ان پہ 1 سے 10 تک میں کوئی سا بھی اس کو ریٹ کر دیجیے گا. سوزوکی مہران, باس کیا اسپورٹیج, ناٹ گڈ ایوریج, اچھی گاڑی ہے. ہونڈائی لیس فیول ایوریج. آڈی A8 is brilliant car, brilliant machine, German technology. BMW 7 Series, again German tech. Mercedes Benz, آپ ساری جرمن ٹیک کو لے کے بیٹھے ہوئے, جرمن امیزنگ مشین. صحیح. اچھا, اگر ٹویوٹا کی طرف آ جائیں, ٹویوٹا کرولا, لانگ لاسٹنگ. صحیح. ہونڈا سیوک, مور ڈیسنٹ. ٹویوٹا پراڈو اچھا ہے, زمینداروں کے لیے اچھی. اور اگر میں بات کروں فارچونر کی,
اچھا ہے, کمپیریزن اچھا ہے. اگر آپ, میں خود بھی چلا رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ اچھا ایوریج, بچت بھی ہے, لک بھی ہے, بھرم کا بھرم ہے, ایوریج کا ایوریج ہے. وہ ہم بھی اکنامی کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور لینڈ کروزر ایکسپینسو ہے, فیول لیتی ہے, لیکن اس کا ایک روب ہے, اس کا ایک دبدبہ ہے, ببر شیر ہے, مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ سیاسی لوگوں کے نام ہیں, ان جس طریقے کی آپ رائے رکھتے ہیں آپ بتائیں گے ان کے بارے میں. عمران خان بہت, کیا جملہ میں آپ کو کہوں کہ اسٹک ہے, مطلب کسی چیز کے اوپر جو ہے نا رک گئے آ کے تھوڑا سا ہونا چاہیے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اردو میں لچک ہونی چاہیے, تھوڑی ہونی چاہیے. اس کا اردو بھی بتا دو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یار, یہ کل کو بات جائے گی کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک چیز پر ڈٹ, مطلب بس چینج نہیں کرنا. اپنے موقف اچھا ہے, برے کی بات نہیں کر رہا, نہیں, لیکن آپ, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ نہیں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ کا تھا تو وہ ریپڈ فائر, لیکن اس کو کہیں صحیح کرنا ضروری ہے. ہمارے بہت سے دوست دیکھنے والے پی ٹی آئی کے فالوور ہوں گے, بالکل ایسا. اس میں صرف یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اندر ایسا لائیں کہ کوئی راستے آپ کے لیے بھی نکلے اور آپ کے فالوورز کے لیے بھی نکلے. بہت اچھی بات ہے. نواز شریف بزنس مین. بلاول بھٹو زرداری. ینگ چیریسمیٹک. آصف علی زرداری. گیم چینجر. مریم نواز. ورکولک. مولانا فضل الرحمان. اسپوکس پرسن. شہباز شریف. مور, آپ یہ کہہ لیں کہ پریزنٹر. الطاف حسین. آئی تھنک اٹس پاسٹ. ہاں. سراج الحق کے بارے میں نہیں, مصطفیٰ کمال. جماعت اسلامی علیہ. جی. ہاں, اچھا, ان کے 2-3 ایشوز پہ جب وہ اٹھتے ہیں تو گڈ لیڈر. صحیح. مصطفیٰ کمال. گڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپ, ریسرچ اینڈ R&D ان کے پاس. محترم جناب حافظ عاصم منیر صاحب. شیر. اس لیے نہیں کہ جو آج آپ لوگ ایک موقف رکھتے ہیں کہ یار یہ تو سب ایک بتی کے پیچھے ایسے. ٹھیک ہے, میرے کوئی ایسا نہ ان سے واسطہ ہے نہ تعلق ہے, اور میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن جو شخص میرے ملک کا نام دنیا میں روشن کرنے کا کرے گا, بھلے وہ سیاستدان ہو. ہم نے شہباز شریف کو سراہا, بالکل انہوں نے سراہا. زرداری صاحب نے جب مقدمہ لڑا, بینظیر بھٹو آج دنیا میں نہیں ہے, آپ بھول گئے. بالکل ایسے ہی. وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, بالکل کوئی کمپیریزن ہی نہیں. یہ تو سیاست, بزنس مین ایس ایم تنویر کا ہم نام لیتے ہیں. ایس ایم تنویر صاحب. عارف حبیب صاحب, ہمارا فخر پاکستان. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جب ملک کا مقدمہ لڑیں گے, ملک کے لیے بہتر کام کریں گے, تو ہمارے سر کے تاج بھی ہیں, وہ شیر بھی ہیں, اور ہمارا بھرم بھی ہے, ہمارا سکون بھی ہے. اپارٹ آف دیٹ کہ وہ یونیفارمڈ ہے یا نہیں. بالکل سب بہترین کام کریں پاکستان کے لیے, وہی ہے نا. بالکل. ہم مزے سے گھومیں, ہم بتائیں جا کے, آج ہم سنیں نا, ہم جاتے ہیں باہر تو پوچھتے ہیں لوگ انگلش کے, اس میں جنرل عاصم منیر ہم سے بات کرتے ہیں, تو یار ہمارا ہی ہے نا. بالکل. ملک کا تو نہیں ہے نا, کیوں نہیں کریں گے. اور ہمیں فخر ہے بھائی حافظ صاحب پہ, ہمیں فخر ہے, ہم انہیں کی وجہ سے آرام سے سوتے ہیں. سچی ورنہ یہ آپریشن سندور, یہ لوگ یہ مستی کر رہے ہیں ان کے. اور آج تو وقت بدل دیا, حالات بدل دیے, جذبات بدل دیے, ان کے حالات جب دوسرے ممالک کے فیصلے اسلام آباد واقعی ٹیبل لگا دی, اسلام آباد میں مطلب سسٹم بدل دیا نا آپ نے, جیو پولیٹکس بدل دی ہے. بالکل صاحب نے, آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہے عوام نا, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ خوش آمدید اور یہ چیزیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. تھوڑا سا پڑھیں, اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں. انہوں نے پوری دنیا کی جیو پولیٹیکل چیز ہی بدل کے رکھ دی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر سے کارس کے فیصلے, کارس کنٹریز کے فیصلے, ساؤتھ ایشین کنٹری, وہ بھی پاکستان کی اسلام آباد کی ایک میز پہ حل ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات. کن کو مجبور کیا جا رہا ہے 18 گھنٹے سفر کرنے کے لیے, جو کہتے تھے ہم ورلڈ پاور. ہاں, بس میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کلوزنگ ریمارکس آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے نہیں ہو. بالکل. بہت شکریہ احسان بھائی کہ آپ نے وقت فراہم کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنا ٹائم نکال کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں, پھر کمنٹس کر کے ہمیں بتاتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ تبدیلی پوڈ کاسٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. اسی طریقے کے مہمان کے ساتھ اسی طریقے کی ان کی جو جرنی ہے اس پہ بات کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری جرنی کے اندر کیا چیزیں سیکھی ہیں.
تو یقیناً یہ ساری باتیں اور گفتگو سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا. کچھ نہیں سیکھا ہوگا تو آج CSS والے جو ڈی موٹیویشن والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کچھ ہمارے پوڈ کاسٹ سے سیکھ کے جا رہے ہوں گے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. مسلم بنگش کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.